ہمارے پاس پڑھنے والا ہر نوجوان ایسے قرآن پڑھ سکتا ہے آج کی ڈیٹ میں جیسے آپ کا عالم اور آپ کا حافظ پڑھتا ہے، کسی مدرسے کا طالب علم پڑھتا ہے۔ میں ڈنکے کی چوٹ پر سینہ ٹھوک کے کہنے کے لیے تیار ہوں، لیکن شروعات میں تکلیف ہوئی۔ تذكر يوما كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر وترجو رحمة تسري فعاش القلب إخلاصا وصرت تحوم ایسے زمانے میں ہم لوگ پہنچ گئے کہ اس کے اندر بڑی بے وفائی قرآن کے ساتھ برتی جا رہی ہے۔ امت مسلمہ جو ہر جگہ ذلیل ہے، من جملہ ان اسباب کے ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہم نے قرآن سے غداری کی ہوئی ہے، اور جو قوم اپنی مذہبی کتاب کو پیٹ پیچھے ڈال کر آگے نکلنے کی سوچتی ہے، اللہ اسے اتنا ہی کھینچ کر پیچھے کر دیتا ہے۔ یہ ضابطہ سمجھتے نہیں، سنتے ہیں تو بھی سمجھتے نہیں، سمجھتے ہیں تو عمل نہیں کرتے۔ یہ بڑی امت کے ساتھ ایک بڑا مسئلہ اس وقت کا یہ لگا ہوا ہے کہ لوگوں کا رجحان قرآن کی طرف سے بالکل ہٹتا چلا جا رہا ہے۔ پہلے بہت شوق سے لوگ قرآن سیکھتے تھے، غلط ہی سیکھتے تھے لیکن سیکھتے ضرور تھے۔ عورتوں میں جذبہ دیکھا جاتا تھا، سکھانے والیاں غلط ہی سکھا رہی تھیں لیکن سیکھنے کا جذبہ بہت زیادہ۔ آج عورتوں میں بھی وہ جذبہ نہیں رہا، مردوں میں تو بزنس کی وجہ سے، تجارت کی وجہ سے، ملازمت کی وجہ سے مردوں کے اندر سے بھی وہ چیز ختم ہو۔ گنے چنے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو پڑھنے، وہ بھی اپنے پڑھائی کے دوران کچھ قرآن پڑھ لیے، کام پہ لگ گیا تو انہیں بھی ٹاٹا بابا۔ ٹھیک ہے بھائی، یہ اس وقت کا بہت بڑا المیہ ہے۔ یہ باتیں مجھے رک کر یہاں اس لیے عرض کرنی پڑ رہی ہے کہ جب تک اس قوم کا رشتہ قرآن سے مضبوط نہیں ہوگا، یہ قوم رشد و ہدایت اور فلاح و بہبودی، کامیابی و کامرانی کو کبھی نہیں پہنچ سکتی۔ کوئی سیاستدان، کوئی لیڈر اور کوئی بڑا، کوئی انجمن، کوئی تحریک ایمانی زوال سے نہیں بچا سکتی۔ ایمانی زوال سے ہم لوگوں کو قرآن سے جڑنا اس زمانے میں پہلے کے مقابلے میں اور زیادہ سخت ترین مطالبہ اور تقاضا ہو گیا، لیکن سب سے بڑی غفلت ہم کس سے برت رہے ہیں؟ قرآن ہی سے برت رہے ہیں۔ وہ جو بچپن میں سیکھ لیا نا، چند سورتیں، چند آیتیں ٹوٹی پھوٹی، اسی پر کیا کر کے بیٹھ گئے، فل اسٹاپ لگا کے بیٹھ گئے، بھائی وہی کافی ہے، اسی میں نمازیں چل رہی ہیں، اسی کے بعد دعائیں چل رہی ہیں۔ سیکھنے کی ضرورت ہے، اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، اپنے اللہ کو منانے کے لیے، اپنی آخرت کی تیاری کے لیے۔ ہر آدمی سیکھ سکتا ہے، ہر آدمی سیکھ سکتا ہے جب وہ توجہ کے ساتھ سنے گا، سیکھے گا، پڑھے گا، تو یقیناً ایک دن ایسا آئے گا وہ قرآن کی آیتیں اس کے دل کی سختی کو ختم کرتے کرتے اس قدر نرم بنا دے گی کہ ایک ایک آیت اس کے دل پر تیر بن کر اترے گی، دل نرم ہوتا چلا جائے گا، آخرت کی فکر زیادہ ہوتی چلی جائے گی، دنیا کی غفلت پیدا ہوتی چلی جائے گی۔ لیکن ہے کوئی مرد مجاہد جو اس فیلڈ میں آگے بڑھے؟ تھوڑا سا وقت بھی نکالنے کے لیے ہم تیار۔ مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے نوجوانوں کو دیکھتا ہوں، اوباشی کرنے کے لیے، ٹائم پاس کرنے کے لیے ان کے پاس وقت ہے، فونوں پر چیٹنگ کے لیے وقت ہے، بیکار کالز میں لگے رہنے کے لیے وقت ہے، اور لڑکیوں کو چھیڑنے کے لیے ان کے پاس وقت ہے، چوراہوں پر دکانوں کے پاس بیٹھ کر گپے لڑانے کے لیے ان کے پاس وقت ہے۔ اور کہا بھائی 1 گھنٹہ شام میں قرآن پڑھ لے، کہا نہیں حضرت بزی۔ کیا ہوں بھائی؟ بہت بزی۔ اور جب فری ہوگا نا قیامت کے دن، تب پتا چلے گا کہ یہاں جو ٹائم ہم نے بزی کہہ کر ٹال دیا تھا، کاش قرآن سیکھنے میں لگا لیتے۔ لیکن وقت سے پہلے کسی کی آنکھ کھلتی نہیں، یہ بھی ایک مسئلہ ہے قوم کا۔ جب حالات آتے ہیں تبھی علماء کی باتیں سمجھ میں آتی، جب لوٹتے ہیں، کٹتے ہیں، پٹتے ہیں، بہہ کر چلے جاتے ہیں اور ذلیل رسوا ہوتے ہیں نا جگہ جگہ، تب علماء کی باتیں ریئلائز ہوتی ہیں، ہاں صحیح کہا تھا، حدیث میں سچ تھا، اللہ نے صحیح کہا تھا۔ اب اس وقت کیا فائدہ، اس وقت کا کیا فائدہ، اس وقت افسوس کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے قرآن سے اپنا رشتہ مضبوط کریں۔ بہرحال بات قرآن کی آئی تو درمیان میں چند جملے میں نے عرض کر دیا۔ میں تمام نوجوانوں سے یہ درخواست کرتا ہوں، اللہ کا واسطہ جس محلے میں بھی رہو، جہاں بھی رہو، اپنے اپنے مسجد کے امام کو لازم پکڑو۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ یہاں پڑھو وہاں پڑھو، کم از کم ایک پارہ تمہارے سینوں میں حفظ ہونا چاہیے، کم از کم پورا قرآن تجوید سے صحیح پڑھنا سیکھ لیا، فبہا و نعمت۔
بہت اچھی بات ہے. لیکن ایک بات درمیان میں یہ بھی عرض کر دوں, بار بار جو شکایات ہمارے تعلق سے آتی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت جلدی قرآن نہیں پڑھاتے. کیا شکایت آتی ہے؟ ہماری گھر والی کے تعلق سے بھی وہی بات آتی ہے, میرے تعلق سے بھی وہی بات آتی ہے. حضرت جلدی جلدی قرآن نہیں دیتے. مٹھایا بیٹرنس نہ اٹھا دے دل. دیکھو یہ نقصان کہاں سے آیا. یہ بہار سے کچھ علماء, یو پی کی طرف کے کچھ علماء آئے, ایک زمانہ پہلے اچھے کام بھی کیے, الحمدللہ ہم اس پر ان کی تعریف کرتے ہیں. ذرا بولنا سیکھیو بھائی, اچھے کاموں پر سب کی تعریف ہے, لیکن ایک خطرناک کام کیا کرے معلوم؟ ٹیوشنوں کے نام پر گھر گھر گھس کر بچہ تجوید سے پڑھتا نہیں پڑھتا اس کو درکنار رکھ کر صرف نظر کر کے صرف قرآن کو روانی کے ساتھ پڑھا کے چھوڑ دیا. ایک آیت میں 36 غلطیاں تھی, پھر بھی اس کی اصلاح کیے بغیر آگے بڑھاتے رہے تو قوم کا مزاج یہ بن گیا کہ قرآن تو 6 مہینے میں بھی پڑھ لے سکتی, قرآن تو 3 مہینے میں ہمارا بچہ 3 بار دورہ دلیا. سمجھ میں آ رہی بات؟ اور سونے پہ سہاگا محلوں میں وہ عورتیں پڑھانے بیٹھ گئی جو خود کبھی صحیح کرنے کی فکر تک نہیں کی ہوئی, جن کی تجوید صحیح نہیں, جن کی تصحیح نہیں ہوئی ہے, جن کو قواعد و قوانین کا کوئی پتہ نہیں, جن کو قرآن پڑھانے کا طریقہ نہیں معلوم, جن کو حدیث پڑھانے کا طریقہ نہیں معلوم. ایسی عورتیں, مجھے بہت دکھ کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ خیانت کرتے ہوئے قوم کے بچوں کے ساتھ گھروں میں پڑھانا شروع کر دی, جس کا نقصان یہ ہوا کہ لوگوں کے اندر ایک رجحان یہ پیدا ہو گیا کہ نورانی قاعدہ 15 دن میں, قرآن 3 مہینے میں, اور ہوگا ختم حساب, اب جا ڈاکٹر بن, انجینئر بن. پورا وقت دنیا کی پڑھائی میں لگا. میں جب پڑھانے کے لیے بیٹھا تو شروع دن سے یہ اہتمام کر کے بیٹھا کہ مجھے اس روش کو بدلنا ہے. یہ اندھے قانون کے ساتھ مجھے ڈھلنا نہیں ہے, مجھے اس کے خلاف کھڑے ہو کر بہتے ہوئے نالے کا رخ موڑنا ہے. الحمدللہ آج کافی حد تک کامیاب ہوں, اللہ کے ذات پر توکل کر کے کہتا ہوں. ہمارے پاس پڑھنے والا ہر نوجوان ایسے قرآن پڑھ سکتا ہے آج کی ڈیٹ میں جیسے آپ کا عالم اور آپ کا حافظ پڑھتا ہے, کسی مدرسے کا طالب علم پڑھتا ہے. میں ڈنکے کی چوٹ پر سینہ ٹھوک کے کہنے کے لیے تیار ہوں, لیکن شروعات میں تکلیف ہوئی, شروعات میں بہت تکلیفیں اٹھائی ہم نے, ماں باپ کی گالیاں سنی, عورتوں کو تو کچھ سمجھ میں نہیں آیا, کون سا رہے نیا حضرت آیا سے, پھر شروع سے پڑھا رہا, پھر اتنے دن لگا رہا. ہمارا بچہ 2 مہینے سے آ رہا, ابھی 2 تک کیا بھی پڑھا نہیں. سارا سسٹم ہی خراب کر کے رکھ دیا ہے بچوں کا. نہ تجوید پر محنت ہوئی, نہ ترتیل پر محنت ہوئی, نہ تصحیح پر محنت ہوئی, نہ مخارج حروف پر محنت ہوئی. کون سا حرف کہاں سے نکلتا ہے, اس کے صفات کیا ہیں, اور کس طرح سے حروف ادا کیے جاتے ہیں, یہ بیسک چیزیں بھی ہمارے بچوں کی صحیح نہیں. اب ماں باپ کو شکایت ہے کہ حضرت بہت وقت لگاتے ہیں قرآن دینے میں. تو اس کی بنیادی وجہ بتا رہا ہوں, سنو. اللہ تعالیٰ نے قرآن کو ختم کرنا پڑھنے کے اعتبار سے, قرآن کو پڑھنے کے اعتبار سے ختم کرنا فرض قرار نہیں دیا, صحیح سیکھنا فرض قرار دیا ہے. 2 باتیں سمجھ میں آ رہی. تلاوتاً ختم کر دینا فرض نہیں ہے جو آج مارکیٹ میں چل رہا ہے. تلاوتاً 7 بار, تلاوتاً 11 بار, تلاوتاً 15 بار. ایک بچی کے بارے میں معلوم ہوا کہ 1 سال کے اندر اس بچی نے 7 بار قرآن پڑھ لیا ہے, اور جب میری اہلیہ کے پاس پڑھنے آئی ہے تو بیسک بھی صحیح نہیں, ایک قاعدہ, ایک تختی یاد نہیں, اور 7 بار قرآن پڑھ لیا. ذرا ہوش کے ناخن لو, اما گڑی کا کھیل نہیں ہے قرآن پڑھنا پڑھانا. اس کتاب کے پڑھنے کے رولز ہیں, ریگولیشنز ہیں. اس کتاب کو سیکھنے کے لیے قواعد ہیں, اس کو فالو کر کے پڑھو گے تو اس کی برکتیں اپنی زندگیوں میں دیکھو گے. جہاں عمل کرنا ضروری قرار دیا تو اس کو صحیح پڑھنا, صحیح سیکھنا بھی ضروری قرار دیا. اب ضروری ہم نے کس کو قرار دے لیا؟ ختم کرنا ضروری. حضرت 2 مہینے میں ختم کرا غلطی. ابھی حال ہی میں ایک بچے کو کسی نے لا کر چھوڑا, کہا کہ وہاں 2-3 بارے پڑھ چکا ہے ناظرہ. تو میں نے دیکھا تجوید میں کمی ہے, کہا کہ پہلے اس کی تجوید صحیح کرائی جائے گی, پھر اس کے بعد کنٹینیو ناظرہ کروایا جائے گا. 2-3 دن آیا, تیسرے دن آیا, پہلی تختی میں 8-10 دن 15 دن نکل گئے, تو پھر ڈاٹا پا نہیں رہے, ان کا نتال غلطی. بچوں کا بھی سسٹم ایسا بن گیا ذہن کا, جلدی بھاگو جلدی بھاگو. اسکول کی پڑھائی نہیں ہے, دین کی تعلیم کو دنیاوی تعلیم سے کمپیئر نہیں کر سکتے.
دینی تعلیم کا پلیٹ فارم الگ ہوتا ہے, اس کا طریقہ کار الگ ہوتا ہے. دینی تعلیم کا طریقہ الگ ہے, دنیاوی تعلیم کا طریقہ الگ ہے. تو آج میں قرآن کی جب بات آئی تو یہ کہہ دینا چاہتا ہوں ہمارے محلے کی خواتین سے, میری ماں بہنوں سے, اور جہاں تک میری یہ بات جائے وہاں تک کے مردوں سے, جو بھی سنیں, قرآن صحیح پڑھنا فرض ہے, قرآن ختم کرنا فرض نہیں. آپ پوچھیں گے کیسا فرض بول رہی حضرت؟ سورہ مزمل تو سب کو آتا ہوگا, یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. ارے یاد ہے نہیں ہے کیا؟ مسعود بھول گئے؟ مسعود 3 پارے حفظ کر کوئی ماشاءاللہ. عمر 1 پارا, تو کہتے با 2 پارے, تو کہتے نازلہ شروع کریا. دیکھو انہوں سب کیا بیکار آدمی ہیں, انہوں سب کیا بیکار آدمی ہیں, سب کام والے, سب اپنے اپنے مصروفیات میں مصروف رہنے والے. پھر بھی اگر قرآن کا حصہ اپنے سینوں میں ڈال رہے ہیں, محفوظ کر رہے ہیں, یہ بہت بڑی بات ہے. نمونہ ہے ان نوجوانوں کے لیے جو بہانے بناتے ہیں. بہانے بنانے والے کے لیے یہ نوجوان نمونہ ہے, عبرت حاصل کرنی چاہیے. چھوٹے چھوٹے بہانوں سے قرآن کو بالائے طاق رکھ دیا. اور عمر بڑھتی چلی گئی, شادی کی عمر ہو گئی, اور شادی کے بعد تو بس قرآن چھونے کی بھی نوبت نہیں آتی. چھونے دیتی نہیں نا گھر والی. دیندار رہی تو بولتے اٹھو جی فجر پڑھ لگا, کوئی یاسین پڑھو. دیندار نہیں رہی تو کہاں ان کو جاری ٹھنڈے سو جی بول لگو. قرآن کھولنے پڑے تو اب بھی بوٹے کو کس تمہیں مسجد میں جا کو بیٹھو, نہیں تو اسے پہلے لگا گھر میں چلتی کتے نہیں کیا بھائی. کوئی نوجوان بچہ گھر میں قرآن کھول کے بیٹھ گیا تو بہنیں مائیں تانا مارتی ہیں, کہہ رہے ابھی بوڑھا ہوگا, کہہ رہے تو قرآن کی رنگ پڑھ لے کو 10ویں 20ویں پکڑ لیا. جو بڑا تعجب ہوتا ہے ان ماں باپ کی سوچ پر, جو اپنے سدھرتے ہوئے بچے کو دیکھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بگڑ رہا ہے. تعجب ہوتا ہے. بچہ داڑھی رکھ لیا تو بول رہے کیا رہی نے, بگڑ گا رہی, ہمارے ہاتھ سے نکل گا رہی. بچہ ہزار پہن رہا, جھبا پہن رہا, سر کو ٹوپی امامہ رکھ رہا, تو بول رہے کیا رہی, اس کے اوپر جادو کی تو ہوگا, کہہ رہے. ابو نے ذرا دن سنتا صبر کی, جب صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے اس وقت کیا کرتا ہے, داڑھی بھی نکو, جھبا بھی نکو, آج کے بعد جتنے بھی گناہ کرتا ہوں اس میں بھی برابر کا حصہ دار, تمہیں بھی برابر کا حصہ دار, میں بھی جہنم میں جاتا ہوں, تم نے بھی لگ جاتا ہوں. اگر ایسا ٹھان لیا کوئی نوجوان تو کیا کریں گے ماں باپ؟ خوش ہونا چاہیے تھا اس ماں کو جس کے بیٹے کے چہرے پر داڑھی اگائی. خوش ہونا چاہیے تھا اس باپ کو جو اوباشوں کی مجلسیں چھوڑ کر علماء کی مجلسوں میں بیٹھ رہا. لیکن آج کی دنیا کا رخ ہی الگ ہے, رخ ہی الگ ہے. لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر دین کے راستے پر یہ پڑ گیا, اللہ والوں کے راستے پر یہ پڑ گیا, علماء کے راستے پر یہ پڑ گیا, تو یہ پھر دنیا کا کچھ نہیں کر سکے گا, یہ سکسیس نہیں ہوگا. یہ لفظ مجھے بولا گیا ہے. ان کی نظر میں سکسیس یہ ہے کہ وہ اچھے سے اچھا کمائے, بلڈنگیں کھڑا کرے, امپورٹڈ کاروں میں گھومے, چاہے اس کے لیے اسے جھوٹ بولنا پڑے, دھوکہ دینا پڑے, اور شادی سے رکے رہے, حتیٰ کہ 1 سے 10 15 اس کی گرل فرینڈ ہو جائے, وہ ان کے ساتھ زنا کرتا پھرے. ماں باپ کو اس سے کچھ لینا دینا, کچھ بھی لینا دینا نہیں. کیا کرتا کہ باہر کر لے باپ, گھر کو پیسہ آنا, بڑی بڑی بلڈنگ بن جانا, بڑی بڑی کار میں ہمیں گھومنا پھرنا, بس ماں باپ کی یہ تمنا ہے. یہ تعجب ہوتا ہے. جو بچے اچھے راستے پر آ رہے ہیں ان کے ماں باپ یہ کہتے ہوئے سنے گئے یہ تو برباد ہو گیا. ہاں, جیسے حدیث میں آتا ہے اللہ کو ایسے یاد کرو, اس کے حکموں پر ایسے چلو کہ دیکھنے والے لوگ تمہیں پاگل کہیں. دنیا جسے پاگل کہے وہ اللہ کی نظر میں نمبر 1 شانہ ہے. تو دنیا کے پاگل کہنے تک بدلو, اور جس وقت تمہارے کانوں میں یہ بات پڑے گی یہ تو پاگل ہو گیا, سمجھ جاؤ اللہ نے تمہیں قبول کر لیا ہے. اپنی محبت کے لیے, اپنے دربار کے لیے, اپنے دین کی خدمت کے لیے, اپنے دین کی نشر و اشاعت اور اس کے تحفظ کے لیے تمہاری جوانی کو قبول کر لیا ہے. اسے دل برداشتہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ماں باپ نیک ہوں گے تو نیکی کی ترغیب دیں گے, ماں باپ دنیا دار ہوں گے تو تمہیں بیکورڈ کہیں گے, تمہیں برباد کہیں گے. لیکن اسے ڈرنے کی اور بس ہمت ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تمہارا مطمع نظر اللہ ہونا چاہیے, تمہاری آنکھوں کے سامنے آخرت کی فکر ہونا چاہیے, اور تمہاری آنکھوں کے سامنے ہمیشہ قبر کی یاد ہونا چاہیے. تمہاری آنکھوں کے سامنے ہمیشہ اس بات کی فکر ہو اور یہ دماغ میں پھرتا رہے کہ کل قیامت کے دن میں اللہ کے سامنے کھڑوں گا تو میں کیسے حساب دوں,
جس کو حساب کی فکر ستاتی ہے وہ کبھی غلط کاموں میں نہیں جاتا. تو جس کو حساب کی فکر ہی نہیں ہے, جیسے ہمارے شیخ صاحب آئے تھے, کب ہوئی مجلس؟ پیر کو مجلس ہوئی نمرا مسجد, تو وہ اما من خاف مقام ربہ کے ذہن میں یہی تو بات کہی, جو رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا, وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ, اور اپنے آپ کو برائیوں سے روک لیا, نفس کے تقاضوں پر عمل کرنے سے روک لیا, فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ, اس کا ٹھکانہ جنت ہی جنت ہے. تو ماں باپ کو سوچنا چاہیے کہ میرا بچہ اگر نمازی بن رہا ہے, میرا بچہ داڑھی والا سنت والا بن رہا ہے, میرا بچہ قبر کی اور آخرت کی فکر میں لگا ہوا ہے, میرا بچہ علماء اور صلحاء کی خدمت میں بیٹھتا ہے, اچھی باتیں لے رہا ہے, اپنے اندر کی بری باتیں نکال رہا ہے. کتنے نوجوانوں نے یہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کے سسٹم سے توبہ کی ہوئی ہے. آج کے زمانے میں اس سسٹم سے توبہ کرنا یہ انگارہ لے کر چلنے کے برابر ہے, انگارہ لے کر چلنے کے برابر. کسی کا حال ہی میں مجھے میسج آیا, میں اسے نہیں جانتا وہ کون لڑکا ہے, لیکن وہ مجھے جانتا ہے. اس نے کہا میں بیان کو تو آ نہیں سکتا حضرت, بنگلور میں ڈیوٹی پر ہوں, لیکن صرف کبھی کبھی رات میں چھوٹی چھوٹی کلپ سن لیا کرتا تھا, بعد میں چسکا لگ گیا تو پورا بیان بھی سننے لگا. تو پتہ نہیں کسی بیان کا حوالہ دیا, وہاں سے میری زندگی بدل گئی, اور میں نے توبہ کر لی ہے, اور میں نے اپنی گرل فرینڈ کو چھوڑ دیا ہے. یہ پوائنٹ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں. میں نے اسے سمجھا دیا کہ بھئی کتنا بھی انجوائے کر لے تو ہمیں من کو اللہ کچھ وہ دکھانا, تھوڑا صبر کر لے, جنت میں اللہ مقدر بنا تو انشاءاللہ ملیں گے. اس تسلی پر وہ بھی خاموش ہو گئی. ایسی بھی لڑکیاں ہیں تھوڑی سی ترغیب پر مان جاتی ہیں, اس کے بعد کا نہیں معلوم, انہیں گیا تو انہیں کی یا انہیں گیا تو انہیں کی, I don't know, بٹ اس نے بھی توبہ کی. تو نوجوان اس گندے سسٹم سے ابھر کر باہر نکل رہے ہیں, اور یہ وہ زمانہ ہے جس میں لوگ گناہوں سے بیزار ہوتے جا رہے ہیں. انسانی فطرت ہے, ایک ہی چیز میں, ایک ہی بات میں, ایک ہی طرح کے مزے میں زیادہ دن نہیں رہ سکتا. فطرت اسے اللہ کی طرف کھینچتی ہے, فطرت اسے اللہ کی طرف کھینچ کر لا کر کھڑا کر دیتی ہے, اور اسباب اللہ پیدا کرتا ہے. ایسے حالات میں اسے گھیرے گا کہ فطرت اور اندر کا ضمیر اسے جھنجھوڑے گا. کب تک نافرمانی میں زندگی گزارے گا؟ اللہ نے انٹیمیشن دے دیا ہے, چل اب مسجد کی طرف, چل اب شریعت والی زندگی کی طرف, چل اب دین والی زندگی کی طرف, چل اب ایمان کے تقاضوں پر چلے, چل اب اللہ والوں کی مجلسوں میں بیٹھیں, چل اب مسائل پوچھ کر علماء سے عمل کریں. یہ فطرت اور ضمیر انسان کو کھینچ کر اللہ کے کٹہرے میں لا کر کھڑا کر دیتی. اگر پھر بھی وہاں سے اس نے یو ٹرن لے لیا تو اس سے بڑا محروم القسمت کوئی نہیں. اللہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. بات قرآن کی چل رہی تھی, میں نوجوانوں سے عرض کرنے لگا تھا, اللہ کا واسطہ دیتا ہوں قرآن سے اپنا رشتہ جوڑو. کتنی بھی مصروفیت ہو, کتنے بھی کاموں میں پھنسے ہوئے ہو, شام کا 1 گھنٹہ اللہ کے قرآن کے لیے, اپنی آخرت کے لیے, اپنا قرآن صحیح کرنے کے لیے. اور جب قرآن صحیح ہوگا تو نماز صحیح ہوگی. یہ چولی دامن کا ساتھ ہے. قرآن صحیح ہوگا تو نماز صحیح ہوگی, قرآن صحیح نہیں تو نماز بھی صحیح نہیں. اور جب نماز صحیح نہیں تو بعد میں مانگے جانے والی دعا قبول نہیں. یہ پوائنٹ ہمیشہ یاد رکھو. قرآن میں اللہ نے فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا, اور حکم کسے دیا جا رہا ہے, خطاب کس سے ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے خطاب ہے. وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا, قرآن کو سوار کر پڑھیے. کیا مطلب ہے سوارنے کا؟ کون سا حرف کہاں سے نکلے گا اس کا بھی لحاظ کرنا پڑے گا, کون سا قاعدہ کون سی آیت میں کس جملے میں کہاں چل رہا اس کا بھی لحاظ کرنا پڑے گا. کہاں اخفا ہے, کہاں اظہار ہے, کہاں ادغام ہے, کہاں یکملون کا قاعدہ ہے, اور کہاں قلقلہ ہے, کہاں اقلاب ہے. سارے قاعدوں کو سامنے رکھ کر جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو عمل ہوگا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا پر. جب اللہ کے دیے ہوئے حکم کے مطابق کوئی بندہ قرآن پڑھتا ہے تب اللہ کان دھرتا ہے, ورنہ تو کیسٹ چابی تو ہمیں گانا سننا پسند نہیں. یاد ہے وہ کیسٹ چاپتی تھی سو, ہم نے وہاں تک یاد ہے سو. ارے بھائی ٹیپ ریکارڈ کا زمانہ یاد ہے, حضرت کو تو بہت اچھا یاد رہے گا. خاتون آپا کی کیسٹ سنتے تھے, نہیں کون سنی؟ سب سنے, بولتے نہیں. خاتون آپا کی کیسٹ, خاتون آپا کا ایک بیٹا رہتا, شادی کر لے گا کہ جوروں کے اوپر اس کی بہو کے اوپر بہت ظلم اٹھاتی ہے خاتون آپا. کیک لے لے گا تو دے دے گا, تو کئی پورے کیک لاتے رہا, اتڑیا میں گڑ پڑے اٹھا تک دے رہے.
تو وہ سنتے تھے, مزے لیتے تھے, اور پرانے فلموں کے گانے بھی سنتے تھے. کیسٹ چاپتی تو سننے میں مزہ نہیں آتا تھا. ارے سمجھ میں, انسان کا یہ مزاج ہے. اور چیز ہم اللہ کو سنا رہے ہیں, وہ کیسے سننا پسند کر رہا, وہ جانے بغیر سنائیں گے تو کیا سن لے گا؟ نہیں, ہم نہ کیسے آتے سناتے سننا چاہیے. ایسا بول سکتی کیا بھائی ہم نہ حصہ چاہتا سو. حدیث میں سیکھنے والوں کی فضیلت بیان کی گئی ہے, بیٹھنے والوں کی نہیں. ایک عجیب قسم کا تاثر اس حدیث سے پھیلا ہوا ہے. لوگ سمجھ رہے ہیں ہم نے نہیں آیا تو بھی اللہ ڈبل اجر دیتا. ارے گھگو آدمی, وہ کس کے بارے میں حدیث ہے سمجھو, جو کوشش کر رہا نہیں سیکھنے کی, اٹک رہا ہے پھر پڑھ رہا, اٹک رہا ہے پھر پڑھ رہا. پڑھنے کا ایک ثواب, اٹکنے کا مشقت برداشت کرنے کا ایک ثواب. یہ کس کے لیے؟ اسٹوڈنٹ کے لیے ہے. سب چھوڑ دل کو, ہماری نانی پڑھی نا وہ بس کر کو اس میں اٹکے گا تو وہ پڑھنا نہیں مراد ہے اس میں. بات سمجھ میں آئی؟ تو حدیثوں سے بھی غلط فہمیاں پھیلتی ہیں. تو عام طور پر لوگوں نے تسلی کر لی, امام صاحب پڑھے تو ایک ثواب, میں پڑھا تو 2 ثواب. ٹھیک ہے بھائی, یہ تو میں اٹک اٹک کو نہ پڑھتا ہوں. سب سیکھنے والا اٹکے, مشقت اٹھائے, پریشانی اٹھائے, یہ سیکھنے والا کون ہوتا ہے؟ اسٹوڈنٹ ہوتا ہے, طالب علم ہوتا ہے. اس کی فضیلت اس حدیث میں بیان کی, چاہے وہ 80 سال کا اسٹوڈنٹ ہو یا 8 سال کا اسٹوڈنٹ ہو, ثواب سب کو ملے گا. تو قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھنا فرض ہے. نہیں, اصل میں وہ بات کہنے لگا تھا کہ ہماری مائیں بہنیں کان کھول کر یہ بات سن لیں, قرآن ختم کرانا فرض نہیں. آپ کی بچی یا بچہ قرآن سیکھتے سیکھتے 2 یا 3 پارے سیکھ کر مر گیا, مطلب شادی کی ہو کو بڑھا ہو کو مریا, اب بیچ نہیں, مطلب سیکھ لے کو ہوش تھا, پوری لائف سیکھ لے کو تھا, تو قرآن پورا ختم کئی کو نہیں کریا کر کو اللہ قیامت کے دن پوچھتا نہیں. عمل کریا کہ نہیں وہ سوال ہوتا, پورا پڑھیا کہ نہیں یہ سوال نہیں ہوتا. میرے بات سمجھ میں آ رہی؟ اصل مسئلہ یہ تھا کہ اللہ نے حکم دیا قرآن صحیح پڑھنا سیکھو, ہم نے اس کی جگہ لگا دیا قرآن کو ختم کرنا سیکھو. ختم قرآن, وہ باہر کے علماء آتے گئے, وہ ایک مزاج بناتے گئے, لوگوں کا ذہن یہ بن گیا کہ مہینے 3 مہینے 4 مہینے یا کم سے کم سال میں تو کم سے کم ہماری بچی کیا کر ڈالنا, قرآن پڑھ لینا, اب دوسرے سال دور میں بیٹھ جانا. وہ جو غلطیوں کے ساتھ سیکھا ہے وہی پڑھتی رہے گی, اپنے بچوں کو بھی وہی سکھائے. اس لیے جہاں مردوں پر اور خاص طور سے نوجوانوں پر قرآن کو صحیح کرنا فرض ہے, اسی طرح عورتوں پر بھی قرآن کو صحیح کرنا فرض ہے.